اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل القرآن مرشدن میں، جہاں ہم ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں قرآن نے بتایا ہے ہم اسی پہ ہی چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور بھی توفیق دے تاکہ ہم قرآن کی تعلیم کو لے کر چلیں، خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ذکر، اللہ کا ذکر کرنا اور ذکر جاری ہو جانا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ مجھے بہت سارے سبسکرائبر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ذکر بتائیں کہ ہمارے کام بھی بن جائے اور ہمیں سکون بھی مل جائے۔ تو ویسے آپ سب لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگا کہ بہت سارے ذکر، اذکار، وظیفے، ورد، درود موجود ہیں جو مختلف مرشد اپنے مریدوں کو دیتے ہیں۔ کوئی لا الہ الا اللہ کا وظیفہ، ورد، ذکر دیتا ہے، تو کوئی اللہ کی جو صفات ہیں ان کے ذکر دیتا ہے۔ مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ کون سا ذکر اللہ کا بہتر ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ رحمان کے سارے ہی نام اچھے ہیں، تو اللہ کے سب نام اچھے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک نام اگر آپ کریں گے تو اس سے بہتر ہوگا یا یہ اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اصل میں ذکر کا طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ طریقہ کار اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی نیڈ ہو اس طرح کا ذکر ہو۔ سمپل سی بات ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے اللہ سے دعا مانگنے کا، ایک جو ذکر خود کو سکون میں لانے کے لیے ہوتا ہے، وہ ذکر وہی اچھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ کیوں نہ ہم قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کون سا ذکر کہنے کو کہتا ہے۔ ایک تو ذکر، قرآن بھی ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے، اس کو بھی پڑھیں، لیکن لفظوں میں ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے۔ اسی ہے جیسے الف لام میم، یاسین، ہا میم، یہ ایسے حروف قرآن کے بھی موجود ہیں، تو ہم کیوں نہ قرآن سے ہی ایسا ذکر اٹھائیں۔ تو میں نے آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت ذکر ہے جو میں اکثر خود بھی کرتا ہوں، اس سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ وہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن میں ایک لفظ آتا ہے کل، بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے کل، اس کا مطلب کہہ دو۔ تو ہم کیا کہیں؟ کل هو اللہ احد، مطلب ہم کہیں کہ اللہ احد ہے۔ احد کا مطلب ایک ہوتا ہے لفظ واحد، واحد اور احد میں کیا فرق ہے، یہ بہت باریکی سے سمجھنے والی بات ہے۔ واحد وہ چیز ہوتا ہے جس کا جمع ہو، لیکن احد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل هو اللہ احد۔ احد لفظ اس لیے استعمال کیا ہوا ہے کیونکہ اس کا جمع ہوتا ہی نہیں۔ تو ہم آج کا میں جو آپ کو ذکر دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ اب یہ جو ذکر ہے، یہ آپ چلتے پھرتے، سوئے لیٹے، جس بھی حالت میں ہو، مراقبہ کریں، کچھ بھی کریں، اگر اس ذکر کو آپ اپنے ساتھ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد یہ ذکر خود بخود جاری ہو جائے گا۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، ذکر جاری ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لاشعور میں یہ ذکر اتنا بیٹھ جائے گا کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یہ خود بخود دل کی دھڑکن کے ساتھ، سانسوں کے ساتھ آپ کا ذکر جاری رہے گا۔ چاہے آپ سوئے ہوئے ہوں، چاہے آپ چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ذکر جاری رہے گا۔ تو آج کا ذکر جو مجھ سے میری بہنیں اور میرے بھائی، بڑے بزرگ، چھوٹے بڑے جو بھی پوچھتے ہیں، ان کے لیے آج یہ ذکر ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ آپ یہ
1 مہینہ یا 21 دن کم سے کم یہ ذکر کریں کثرت کے ساتھ، پھر آپ اپنی لائف میں جو چینجنگ آئے گی، مجھے پورا بھروسہ ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ پھر واپس آ کے اسی ویڈیو میں کمنٹ کریں گے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ اپنی ڈائری میں بھی آپ لکھ لیں۔ آپ جب واپس آئیں گے 21 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد، پر شرط یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے اللہ احد کا ذکر آپ کنٹینیوس صبح و شام کریں گے، تو اس کے بعد آپ خود اپنی لائف میں جو چینجنگ دیکھیں گے۔ میں یہ اس لیے بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن جب آپ واپس میرے ساتھ یہ آپ وعدہ کریں کہ آپ جب یہ کر لیں گے 1 مہینے کے بعد واپس اس ویڈیو پہ آئیں گے واپس، اور اس ویڈیو پہ آ کے نیچے آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا چینجنگ آئی ہے۔ اب یہ میں جو آپ کو واپس بلا کے کمنٹ کروا رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے سمپل سی ایک بات ہے، وہ یہ کہ تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ایک محنت جو ہوتی ہے ہم کر رہے ہیں، میں یہ جو کچھ باتیں آپ سے کر رہا ہوں، یہ ایک میسج ہے، یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ بھی میری مدد کر کے پہنچائیں، بتائیں، تاکہ یہ جو درباری لوگ ہیں جنہوں نے دربار کھولے ہوئے ہیں، دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ان دکانوں پہ بیٹھ کے اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ اور عورتوں کی عزت کے ساتھ یہ جو کھیل رہے ہیں، پیسے نہ ان کے ہاں لوگوں کے پیسے محفوظ ہیں، نہ عزتیں محفوظ ہیں، اور زیادہ سے دوسری بات ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں۔ میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بیعت کی اور وہاں سے صرف ہمیں کیا ملا؟ ہمیں صرف یہ ملا کہ ہاتھ چومنا کیسے ہے، مرشد کا تصور کیسے کرنا ہے، اس کے بعد چندے کیسے دینے ہیں، نظر و نیاز کیسے کرنا ہے، پیسوں کی تقاضا کیا ہوتی ہے، اور اس قسم کے تبرکات کیا ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں انہوں نے وہاں سے سیکھی۔ وہاں سے کوئی ان کو معرفت الہی نہیں ملا۔ معرفت الہی حاصل کرنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معرفت الہی ملے تو یہ راستے ٹیڑھے میڑھے راستے چھوڑ دیں۔ معرفت الہی صرف اللہ کے کلام سے ملے گی، اور اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، ذکر بھی کریں تو وہ بھی اللہ کے کلام میں موجود ہے، کوئی بھی کام کریں اس سے باہر نہ ہو، کوئی دوسری کتاب ہو ہی نہیں سکتی اس کے سامنے۔ تو آپ سب کے لیے ایک خوبصورت بہترین ذکر میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ذکر آپ کو کرنا ہے، ایک مرتبہ پھر میں یہ ذکر تھوڑا کروں گا، آپ بھی میرے ساتھ یہ ذکر کریں۔ یہ ہم تھوڑی دیر ذکر کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس ویڈیو کو بند کریں گے۔ تو ذکر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانس اندر لے کے سکون کے ساتھ بیٹھ کے اللہ احد، 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 اللہ احد۔